سیاست اور مذہب کا معاملہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی نہیں ہے اس کو سیاست کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ 34,000 روپے بل ہے تو اس میں 16,000 روپے کے جو ہیں وہ ٹیکسز ہیں۔ سراج الحق صاحب نے 2 ستمبر کو پورے ملک میں ملک گیر جو ہڑتال ہے اس کی کال دی ہے۔ مہنگائی اس وقت ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فرد کا موضوع ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے۔ جس طرح لوگوں کے دل پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور نگران حکومت نے دل جلائے ہیں تو وہ بل جلانے پر مجبور ہیں۔ بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ اور بے پناہ اضافہ ہے اس نے ہر بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ جماعت اسلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے اور اب انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اسی گملے کی پیدائش ہیں، اسی میں بڑھے، اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں آگے بڑھے، اسی گملے نے پھر ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت ہے۔ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، مہنگائی کی لہر نے ملک میں طوفان مچا رکھا ہے اور ایسے میں جماعت اسلامی نے بیڑا اٹھایا ہے کہ مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے احتجاج کیا جائے، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو یا پیٹرول کی قیمتیں ہوں، اس پر جماعت اسلامی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے اور اب انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری قیصر شریف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر ایجنڈا کیا ہے اس احتجاج کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ملک میں اتنی مہنگائی ہے اور لوگ پریشان ہیں، آپ لوگوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، کوئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ طوفان مچایا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس سے اگلی بات کوئی آ گئی ہے۔ سونامی سے بھی کوئی اگلی اگر کوئی چیز ہو تو میرا خیال ہے مہنگائی نے وہ کام کر دیا ہے۔ مہنگائی اس وقت ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فرد کا موضوع ہے، ہر بندہ اس سے پریشان ہے۔ بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ اور بے پناہ اضافہ ہے اس نے ہر بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ جب آپ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ آپ بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں، آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، ان کی ادویات اور صحت کا معاملہ دیکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس پر عوام میں ایک غم و غصے کی شدید لہر ہے اور لوگ جو ہیں جس طرح لوگوں کے دل پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور نگران حکومت نے دل جلائے ہیں تو وہ بل جلانے پر مجبور ہیں، اور یہ دل اور بل جلانے کا جو عمل ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج پورے ملک میں جماعت اسلامی اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے 2 ستمبر کو پورے ملک میں ملک گیر جو ہڑتال ہے اس کی کال دی ہے، اور یہ پرامن ہڑتال ہے۔ اس کا ہدف جو ہے وہ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہے، اس کا ہدف جو ہے وہ توڑ پھوڑ نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس کا ہدف جو ہے وہ عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ نگران حکومت کو دکھانا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے فیصلے جو ہے وہ واپس لے، اور بجلی کے بلوں میں جو 48% ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی خطے میں سب سے زیادہ پاکستان کی ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اگر 34,000 روپے بل ہے تو اس میں 16,000 روپے کے جو ہیں وہ ٹیکسز ہیں۔ تو یہ وہ زیادتی اور ظلم ہے کہ جس کو عوام اب مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ کا رستہ بھی جو ہے وہ ہم اختیار کریں گے۔ ابھی بھی وہ سندھ میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تمام شعبہ زندگی اور مکتبہ فکر جو ہیں ان کی حمایت پر ہم تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قیصر صاحب، عوام اتنے مایوس ہیں کہ اب وہ دیکھ نہیں رہے کہ انہیں کوئی لیڈ کرے، وہ خود ہی نکلے ہوئے ہیں۔ اکثر آپ کو ڈیلی بیسس پہ ہمیں بے تحاشا رپورٹ ہوتے ہیں کہ یہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے، یہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اتنا غم و غصہ ہے، جماعت اسلامی اگر اس احتجاج کو لیڈ کرتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ تو ایک الٹیمیٹ معاملہ ہے۔ جب حکمران عیاشیاں کرتے ہیں اور عوام خودکشیاں کر رہی ہو تو ان حالات میں مایوسی ایک فطری عمل ہے، لیکن میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر امید رہیں، یہی ہمارا ملک ہے، ہم اسی میں پلے بڑے ہیں، یہیں ہم نے رہنا ہے۔ ہم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہم نے اس کے حکمرانوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک کرنی ہے، اور پھر اقتدار میں آنا ہے، ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، اور اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال کے لوگوں کو ایک امید کا پیغام دینا ہے۔ چونکہ جماعت اسلامی واحد
آپشن ہے کہ جو اس ملک کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے. اس کے پاس پورا ایک جو متبادل پلان موجود ہے, اچھی ٹیم موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ناکام ہو گئیں, پی ٹی آئی آئی, وہ اپنے وعدوں اور اعلانات پر عمل نہیں کر سکی, تو اب پاکستان کے اندر جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے کہ جس کو موقع ملنا چاہیے اور عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جماعت اسلامی اور سراج الحق صاحب سے عوام نے جو امید باندھی ہے, انشاءاللہ ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے. اچھا, یہ جو مہنگائی کی لہر اب ہمیں دکھ رہی ہے, یہ کوئی آج سے تو سٹارٹ نہیں ہوئی, اور بہت سے جو حالات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, معاشی حالات پہ, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدے ہوئے تھے تو تمام جماعتوں نے سائن کیے تھے, تمام جماعتوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاہدہ سائن ہوا تھا, جس کے نتائج آج بھگتنا پڑ رہے ہیں. روبا, اس میں یہ بالکل واضح ہے, یہ تمام وہ لوگ سائن کر چکے ہیں, یہ 14 پارٹیاں بیسیکلی بنتی ہیں. جماعت اسلامی اس جرم میں, اس گناہ میں, اس ظلم عظیم میں بالکل شامل نہیں ہے اور کبھی شامل نہیں ہوگی کہ ہم ایسے معاہدوں پر سائن کریں جس سے عوام کی زندگی جینا جو ہے ان کا محال ہو جائے. ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں, بلکہ ہم تو مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے جائیں, وہ عوام کے سامنے لے کے آئے جائیں. ابھی بھی عوام کو کیا پتہ ہے کہ کس لیول کے جو ہیں وہ شرائط مان لی گئی ہیں اور کون سی ایسی ظالمانہ فیصلے ہیں جو ابھی ہونا باقی ہیں, جو پائپ لائن میں ہیں. اچھا, ابھی مزید کچھ ہونا ہے؟ بالکل. تو جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ معاہدے اور وہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں, اور نگران حکومت کہتی ہے جی ہم ان کو واپس نہیں کر سکتے. بھائی, آپ واپس نہیں کر سکتے تو اضافہ کیوں کرتے ہو؟ اضافے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو یہ ایک متضاد وہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے. عوام کا کسی نے بھی عوام کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا, وہ پی ٹی آئی ہو, خیال نہیں کیا گیا. مہنگائی کا سفر آگے چلتا رہا, پی ڈی ایم جو ہے اس نے اور اس کو بڑھاوا دیا, اور نگران حکومت جس سے ہمیں توقع یہ ہے کہ وہ ان ظالمانہ فیصلوں کو واپس لے گی, ان اقدامات کو جو ہے وہ ریورس کرے گی, عوام کو ریلیف دے گی, اس کا رویہ بھی کوئی مناسب اور اچھا نظر نہیں آ رہا. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, ہم عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے. 2 ستمبر کو پورے ملک میں تمام شعبہ زندگی نے ہمیں حمایت کا یقین دلایا ہے. ہمیں تاجروں نے, ہمیں صنعت کاروں نے, کسانوں نے, طلباء نے, یوتھ نے, ڈاکٹرز نے, وکلاء نے, ایون کہ جو مزدور اور دیہڑی دار لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ یقین دلایا, ان کی ساری تنظیموں نے, کہ ہم جماعت اسلامی کا بھرپور اس حوالے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. احتجاج تو ہوگا. آپ نے الیکشنز ٹائم پہ کرانے کے لیے بھی سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ جی, گزشتہ روز جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے. جماعت اسلامی کا بڑا اس پہ بھی واضح موقف ہے کہ جو آئینی مدت ہے 90 دن, اس میں جو ہے یہ حکومت الیکشن کروائے, اور نگران حکومت کا تو پہلا اور آخری اور اصولی اس کا فرض ہی یہ بنتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے سپورٹ کرے تاکہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. جب تازہ مینڈیٹ آئے گا, نئی حکومت آئے گی, عوام جس کو چوز کریں گے وہ سامنے آئے گا شفاف انتخابات کے ذریعے, تو پھر ہی میرا خیال ہے ملک جو ہے وہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ ہوں گے؟ صدر کے جواب میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہم تو ٹائم پہ الیکشن نہیں کرا سکتے. دیکھیں, جماعت اسلامی کا بڑا واضح اعلان ہے کہ اگر ٹائم پر الیکشن نہ ہوئے تو ہم مزاحمت کریں گے. ہم بالکل پوری تحریک چلائیں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام کے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. لیکن پھر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ پوری تحریک, ہماری یہ پوری کیمپین جو ہے یہ پرامن ہوگی, کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوگا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. ہمارا ہدف جو ہے وہ ملک کو تعمیر کرنا ہے, اپنی عوام کو امید دلانا ہے, اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, نہ کہ اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کرنا یا اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بننا. یہ ہمارا بالکل ہدف نہیں ہے, اور نہ ہم ایسا انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی ہمیشہ سے وہ ایک بہت کول کہیں کہ جماعت رہی ہے, ہمیں کبھی جلاؤ گھراؤ یا اس طرح کی سیاست نظر نہیں آئی, لیکن اس کا نتیجہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جماعت اسلامی کو اس طرح سے ووٹ بینک نہیں مل پاتا؟ جیسے کہ ابھی ہم ریسنٹ ایگزامپلز دیتے تھے کہ الخدمت کو کتنا فنڈ ملا جب فلڈ آیا اور سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا گیا, لیکن ووٹ کے معاملے پہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. دیکھیں, عوام کی نظر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ووٹ تھی, نوٹ تھی. تو نوٹ جو ہے وہ قیمتی چیز ہے, اور عوام نے اس نوٹ کو جماعت اسلامی کے پلڑے میں ہمیشہ ڈالا ہے. جماعت اسلامی کو ڈائریکٹ بھی نوٹ دیے ہیں, اور جماعت اسلامی کے ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی جو نوٹ ہیں وہ میرٹ پہ ملے ہیں.
ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہم ووٹر ایجوکیشن کے ذریعے یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ووٹ کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو کسی بریانی کے ڈبے اور کسی چھوٹے موٹے نعرے اور وعدے اور جھوٹے جو خواب ہیں, سبز باغ ہیں, ان کے ذریعے اس کو ضائع نہیں کرنا, بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے, قیمتی اس کو تصور کرتے ہوئے. جس دن عوام نے اس کو قیمتی تصور کیا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو ووٹ بینک ہے وہ آپ دیکھیں گی کہ کہاں پہنچتا ہے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں مہنگائی سے, بے روزگاری سے, اور جو اس وقت ڈپریشن ہے, ڈپریس سوسائٹی ہے, اور جتنے لوگ پریشان ہیں, میرا خیال ہے ان کو ووٹ کی قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے. اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی اپنے سیاسی منظرنامے پہ ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی, اور عوام کے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی خدمت کے لیے الیکٹ ہوں گے, اور بڑے اچھے انداز میں اور بڑے محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ, اچھے بڑے ویژن کے ساتھ اپنے ملک کو ان مسائل سے نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی جماعت لیول پہ اتنی منظم ہے کہ ان کا ایک چھوٹی سے لے کے اوپر تک کی تنظیم جو ہے وہ بڑا ایک ہائرارکی کے ساتھ چلتی ہے, لیکن جب بڑے افق پہ سیاسی منظرنامے پہ آتے ہیں تو جماعت اسلامی کا سٹانس کبھی بھی واضح نہیں ہو سکتا. کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق ہوتا ہے, کبھی ساری مذہبی جماعتوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جماعت اسلامی کا وہ جو کہہ لیں کہ ایک لیول ہے یا بھار ہے وہ کم ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس پہ ضرور بالکل لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں, جماعت اسلامی کی پالیسی واضح نہیں ہوتی, لیکن 2019 میں ہم نے بڑی واضح پالیسی دی ہوئی ہے اور وہی پالیسی چل رہی ہے, اور وہی ہمارا ایک پورے کا پورا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان اور جھنڈے کے علاوہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی, اور یہ ہماری پالیسی ہے. اور جماعت اسلامی نے ایک بڑا واضح اور کلیئر موقف جو ہے وہ اپنے منشور کی شکل میں سب سے پہلے پیش کر دیا ہے, اور عوام کے پاس ہم اپنے منشور کے ساتھ جا رہے ہیں. اور یہ آئندہ جو ہے یہ 14 جماعتیں تو حکومت میں رہی ہیں, ہم کسی کے ساتھ بھی مل کے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ پہلا الیکشن ہوگا ترازو پر کھلے ڈلے انداز میں بغیر اس کے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ترازو کے نشان پر ہی جماعت اسلامی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی. اور عوام کو میں اس حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی جو ہے وہ اب مسئلے کا حل ہے, اور حل صرف جماعت اسلامی کا جو نعرہ ہے وہ بیجا نہیں ہے, وہ درست نعرہ ہے. اور عوام سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جماعت اسلامی کو اپنے ووٹ کے ذریعے موقع دے تاکہ ہم اپنے منشور پر عمل کر کے دکھائیں. جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا رہا ہے, کراچی میں, کے پی میں, باقی جگہوں پر, جماعت اسلامی کے کسی فرد پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے, اور ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں. ہم ایگری کرتے ہیں کہ ان پہ کرپشن کا داغ نہیں ہے, لیکن یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ شکایت رہتی ہے. ابھی کراچی کے الیکشنز میں جو میئر کا الیکشن ہونا تھا وہاں پہ اتحاد ہوا, پی ٹی آئی نے دھوکہ دے دیا, میئر پھر جماعت اسلامی کا نہیں بن سکا. وہ کیا معاملہ تھا, کوئی اور قوت تھی یا پی ٹی آئی نے دھوکہ دیا تھا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ہمارا غیر مشروط جو حمایت کا اعلان کیا تھا, ہم نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا, ساری چیزیں کی, لیکن یہ ظاہر ہے ہمارا نظام آزاد نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فیکٹر ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ ٹریپ ہوئے جیسے بھی ہوئے. بہرحال جس بندے کے پاس 9.25 لاکھ ووٹوں کا مینڈیٹ تھا وہ میئر نہیں بنا, اور 3 لاکھ ووٹوں کے مینڈیٹ والا جو ہے وہ میئر بنا. یہ بھی میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہے کہ یہ صرف پوری دنیا میں پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے, لیکن ہم اس سے بھی جو ہے وہ ڈسہارٹ نہیں ہوئے, بلکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں ایک بڑے پیمانے پر آج بھی خدمت کر رہے ہیں. ان کی جتنے ٹاؤنز میں لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, کونسلر بھی کر رہے ہیں. ہم نے اس چیز کو آڑے نہیں آنے دیا. وسائل ان کے پاس ہیں, لیکن الحمدللہ صلاحیت ہمارے پاس ہے, عزم ہمارے پاس ہے, حوصلہ ہمارے پاس ہے, عوام کی حقیقی نمائندگی ہمارے پاس ہے, عوام کی جو طاقت اور سپورٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے اور کراچی کو واقعتاً روشنیوں کا شہر بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت شروع سے ہے, پہلے دن سے ہے. مذہب کے نام پہ ہم لوگوں کو انفلوئنس بھی کر لیتے ہیں, لوگوں کو کنونس بھی کر لیتے ہیں, لیکن پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ خوف بھی کھاتا ہے کہ شاید اگر ہم کسی مذہبی جماعت کو لے آتے ہیں تو پتہ نہیں ملک کے ساتھ کیا ہو جائے گا, جو تھوڑے سے لبرل سوچ رکھنے والے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کس قسم کا نظام چاہتی ہے, وہ ایک پراپر کوئی خلیفہ والا نظام ہوگا یا پھر ایک لبرل نظام ہوگا؟ دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑے واضح اس کی پالیسی ہے, اور جماعت اسلامی ایک جمہوری نظام کی
پابند ہے. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں عورت کو تحفظ ملے, عورت کو عزت ملے, اس کو جاب ملے, اس کو تعلیم ملے, اس کو صحت ملے, وہ علیحدہ جو ہے وہ اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کر سکے جو کہ ابھی وہ نہیں کر پا رہی. ہم چاہتے ہیں کہ مزدور جو ہے اس کو روزگار ملے, دیہڑی ملے, اس کے گھر میں بھی یہ پریشانی نہ ہو کہ اس کے بچے کیسے پڑھیں گے, ان کی تعلیم کا کیا بنے گا, ان کی صحت کا کیا ایشو ہوگا. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلز میں جو مریض ہے وہ وی آئی پی ہو, کوئی اور وی آئی پی نہ ہو بلکہ وہ وی آئی پی ہو. ڈاکٹرز اس کو اچھا علاج دیں, پورا سٹاف اس کو جو ہے وہ پروٹوکول اور اہمیت دے, اور اچھی صحت کی جو ہے وہ سہولیات ہوں. ہم ایسا معاشی نظام چاہتے ہیں جس میں سود نہ ہو, جس میں اللہ کے ساتھ جنگ نہ ہو, اور بابرکت معاملہ ہو. زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے ذریعے ہم بڑے پیمانے پر چیز کو لے کے آئیں اور لوگ خوشی سے دیں, بلکہ اپنے آپ کو خوشی سے وہ پیش کریں کہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ ہے اور وہ ساری چیزیں, اور ملک کا نظام جو ہے وہ اچھا چلے. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں نوجوان نشے پر نہیں بلکہ کھیلوں کی دنیا میں اپنا نام پیدا کریں, اور ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں نوجوان ملک سے باہر بھاگ نہ رہا ہو بلکہ اس کی اچھی تعلیم, اعلیٰ تعلیم, بہترین تعلیم اور اسکالرشپ کے ساتھ اس کو عزت اور وقار کے ساتھ یہاں پر روزگار جو ہے وہ میسر ہو. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پر بزرگوں کو لائن میں نہ لگنا پڑے, ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے اور وہ ایک خاص شہری کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ ہو, ان کو باقاعدہ وظیفہ دیا جائے. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں علماء اکرام کی عزت ہو, مسجد میں وہ 2-2 4-4 روپے چندہ کر کے نہ گزارا کریں بلکہ سرکار ان کو باقاعدہ تنخواہ دے اور عزت دار طبقے کے طور پہ وہ اپنے فرائض اور اپنے منصب کو جو ہے وہ سر انجام دیں. ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں 3.25 کروڑ جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر نہ ہوں بلکہ ان کو وہ تعلیم حاصل کریں اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کی تعلیم کا بوجھ جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ اٹھائے گی. یہ ہے فلاحی اور ویلفیئر ایک ریاست کا تصور. اسلامی پاکستان ہوگا تو خوشحال پاکستان انشاءاللہ بنے گا. یہ جو آپ نے کہا ریاست کا سیاست اور مذہب کا معاملہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی نہیں ہے اس کو سیاست کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا حکمران اور بہترین مینجمنٹ کا جو انہوں نے نمونہ پیش کیا, جس طرح ویلفیئر ریاست قائم کی, کوئی اور ہو نہیں سکتا, اور ان کے خلفائے راشدین کے جیسا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مینیجر ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں تو مذہب کا کانسیپٹ یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک مذہبی ریاست بن جائے گی تو وہ افغانستان والا کوئی سسٹم آ جائے گا کہ اس نہیں, دیکھیں اس پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جماعت اسلامی ایک بڑی آپ کہہ لیں پروگریسو جماعت ہے. ہم بالکل اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم نہیں لانا چاہتے. ہمارے ہاں ہم یہ دیکھیں اسلام نے جو سخت سزائیں مقرر کی ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام آئے گا تو یہ چیزیں درست ہوں گی, ان سزاؤں کا اصل میں تصور یہ ہے کہ لوگ جرم کرنا چھوڑ دیں. جس طرح دیکھیں بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیس ہیں, جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں اس پر سزائے موت دی جائے, سر عام دی جائے تاکہ عبرت ہو. جب عبرت ہوگی اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میرٹ پر یہ کام ہوگا اور معاف نہیں کیا جائے گا اور کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوگا تو یہ کام کوئی نہیں کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں, یہ حکومت نے پچھلے دنوں نشے کے حوالے سے جو ایک بل پارلیمنٹ میں آیا اس میں سزائے موت ختم کی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں یہ زہر گھولے اس کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کے بچوں کو یہ زہریلی چیزیں فروخت کرے اور ہر گھر میں جو ہے بعد میں صف ماتم بچھے. تو یہ جو سخت سزائیں ہیں ان کا تصور اصل میں یہ ہے. لیکن جماعت اسلامی یا کسی اور مذہبی مکتبہ فکر کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا, میں یہ عوام کو اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک بتانا چاہتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی آئے گی تو اصل میں ان کی عزت ہوگی, اصل میں ان کو احترام ملے گا, اصل میں ان کو روزگار ملے گا, اصل میں ان کو وہ سکون ملے گا کہ راہ چلتی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گی. راہ چلتی ہوئی جو بزرگ ہے وہ محسوس کرے گا کہ اس کا بھی کوئی سہارا بننے والا اور کوئی لاٹھی کا کردار ادا کرنے والا. لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ ہم پاکستان ایک گردشی قرضوں کے درمیان الجھا ہوا ایک معاشی نظام ہے. اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے, کیونکہ عمران خان بھی حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ میں نے IMF کے پاس نہیں جانا, وہ 1 سال نہیں گئے اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. کوئی ایسا متبادل نظام ہے کہ IMF سے چھٹکارا مل سکے جماعت اسلامی کے پاس؟ بالکل مل سکتا ہے, اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے IMF سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان جب سینئر وزیر تھے, فائنانس منسٹر تھے, تو انہوں نے KP کو قرض فری صوبہ بنا دیا تھا, 0 پہ آ گیا تھا KP. میں کوئی دور کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کوئی کتابی بات نہیں کر رہا, پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ
قرض فری صوبہ بن گیا تھا، جس پر آج 1000 ارب روپے سے زیادہ کا قرض ہے. تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. متبادل معاشی نظام جتنا مضبوط متبادل معاشی نظام اسلام کا ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے اور اس کو واقعتاً جو ہے قابل عمل بنایا جائے تو پاکستان قرض لینے والا نہیں، بڑے تھوڑے عرصے میں قرض دینے والا ملک بن سکتا ہے. پھر آپ لوگ تو نہیں سائفر لے کے گھوم رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارے خلاف بھی سازش ہو گئی؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے خلاف جو سازش ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس ملک کا جو ہے وہ بھلا سوچا، آ گیا میدان میں کہ اس ملک کو اب بھلا کرنا ہے، تو سب سے بہترین جو آپشن ہے اور اچھے جو لوگ ہیں اور جو واقعتاً میرٹ پہ ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. اور جماعت اسلامی کو اللہ موقع دے گا، اور جماعت اسلامی اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ کام کرے گی کہ جو ہر ایک کا خواب ہے. اور سہانے خواب جو ہیں وہ تو دیکھنا اچھی بات ہوتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بڑی قریب نظر آ رہی ہے. بطور سیاسی ورکر آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے سیاستدان کے طور پر؟ دیکھیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اسی گملے کی پیدائش ہیں، اسی میں بڑھے، اسی میں پیدا ہوئے، اسی میں آگے بڑھے، اسی گملے نے پھر ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا. جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت ہے، اور اس کا کوئی جو نسب العین ہے، منشور ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. محب اسلام ہے، محب وطن ہے، اور کسی طرح کی بھی اس میں فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہے، اور ہر حوالے سے اوپن جماعت ہے. آپ بھی، ہر کوئی اس میں جو ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس کا جو امیر ہے یا اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی احتساب کے لیے ہر فورم پر موجود ہوتے ہیں. کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ کوئی پبلک پراپرٹی جماعت ہے، کسی ایک فرد کی، ایک خاندان کی جماعت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر جمہوریت لانی چاہیے. جن جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے اندر جمہوریت ہوگی تو وہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے. جب ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو وہ جمہوریت اور عوام کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کا المیہ ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں جن کو آپ کہتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور آگے بہت ساری دینی جماعتیں بھی ہیں جن کے بچے جو ہیں آگے سربراہ بنے. تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کے اس بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو، نوجوانوں کو، کہ وہ آئیں، جماعت اسلامی میں شامل ہوں، اس کو قریب سے دیکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی لگے گی، اور آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی جماعت ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے قیصر شریف، اور جو کہ ملک کی احتجاج کرنے جا رہی ہیں ان کی جماعت، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف، پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف. دیکھنا یہ ہے کہ اس احتجاج کا کتنا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ نگران حکومت سے کوئی خاص امیدیں عوام کو بھی نہیں ہیں.